جب ہم سب اکٹھے ہو کے ایک سٹیج پہ عوام کو آواز دیں گے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے امید ہے کہ لوگ ہماری آواز پہ لبیک کہیں گے۔ بہت بڑی اکثریت میں ہونے کے باوجود کہ نعرہ لگانے والے یا رسول اللہ کہنے والے ہمارے ساتھ ہیں، ہاتھ چومنے والے ہمارے ساتھ ہیں، لیکن وہ سیاسی طور پہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں، خاص کر کے سیاسی پارٹیوں کا شور شرابہ، لڑائی جھگڑا، پکڑ لو، اندر کر دو، بند کر دو، چھڑا دو، ڈیل کر لو، اس میں میرے جیسا کارکن جب غور سے اسے دیکھتا ہے یا روز یہ تماشا لگا ہوا دیکھتا ہے تو سب سے زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ ہم کہیں بھی نظر نہیں آ رہے۔ ہم سے مراد اہل سنت و جماعت ہے، یعنی ہم اکثریت میں ہونے کے باوجود سٹیک ہولڈر ہی نہیں ہیں کہیں بھی، قومی اسمبلیوں میں، صوبائی اسمبلیوں میں، ملک کی سیاست میں، اور آنے والے دنوں میں لگ رہا ہے جیسے، اور بعض دفعہ تو ایسے لگتا ہے کہ آج نہیں تو کل اعلان ہوا، ایسے لگ رہا ہے کہ انتخابات کسی وقت بھی انتخابات کا اعلان ہو سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ تو غلط فہمیاں پھیلانے والے اور بھی خبریں دیتے ہیں کہ نظام الٹ پلٹ رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ بہرحال ہم اس کو چھوڑتے ہیں۔ جو موجودہ حالات چل رہے ہیں، اگر اس جمہوری نظام کے جو بظاہر اس وقت یہاں نافذ ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے اپوزیشن جو کچھ کر رہی ہے اور اتحادی جو کچھ کر رہے ہیں، اپوزیشن سے زیادہ میں کہتا ہوں اتحادی جو کچھ کر رہے ہیں، تو ایسے لگتا ہے کہ کسی وقت بھی کچھ حالات جو ہیں دگرگوں ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب، ان کے پاس جب کوئی آپشن نہیں رہے گا تو وہ اسمبلیاں توڑ کے اعلان بھی کر سکتے ہیں نئے انتخابات کا، یا اگر اپوزیشن کامیاب ہو جاتی ہے اور کچھ اتحادی دھوکہ دے جاتے ہیں تو اپوزیشن عدم اعتماد کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ الیکشن پھر بھی ظاہر ہے پھر الیکشن ہی ہے۔ میں ویسے تو کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ میں اس نظام سے اب چونکہ اس کا حصہ رہ کے لڑ کے انتخاب دیکھ کے، اور ہمارا انتخاب لڑنا تو الحمدللہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد ہی تھی، دیکھ چکا ہوں کہ اس نظام سے کوئی بہت زیادہ امید نہیں رکھنی چاہیے۔ دینی جماعتوں کو، دینی کارکنوں کو ہاں مطمئن کرنے کے لیے جو جن کے پاس کوئی چار بندے ہوں، کوئی سڑکوں پہ نکلنے کے اہل ہوں، ان کو کوئی سیٹیں 7-8 دے دیں، کسی کو 2، کسی کو 4، اور ان کو بھی آرام سے بٹھا دیا کہ بھئی تمہارا بھی حصہ پڑ گیا ہے۔ اس لحاظ سے بھی ہم جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، میں اس وقت باقیوں کو بھی چھوڑ رہا ہوں، اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہماری تمام جماعتیں، تمام تنظیمیں بہت بڑی اکثریت میں ہونے کے باوجود کہ نعرہ لگانے والے یا رسول اللہ کہنے والے ہمارے ساتھ ہیں، ہاتھ چومنے والے ہمارے ساتھ ہیں، لیکن وہ سیاسی طور پہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ اب کوئی نون میں ہے، کوئی پی پی میں ہے، کوئی پی ٹی آئی میں ہے، اور باقی علاقوں میں جو مختلف تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ ہیں، اور یہ ہمارے ساتھ کیسے آ سکتے ہیں؟ یہ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں۔ ایک دفعہ ہمیں اس کے لیے ماحول گرم کرنا پڑے گا، ماحول بنانا پڑے گا، سب کو ایک سٹیج پہ آنا پڑے گا، اور آ کے جب ہم سب اکٹھے ہو کے ایک سٹیج پہ عوام کو آواز دیں گے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے امید ہے کہ لوگ ہماری آواز پہ لبیک کہیں گے۔ اب مجھے تو کئی سالوں سے یہ مسئلہ درپیش، میں جمعیت علماء پاکستان کا ایک کارکن کے طور پہ الحمدللہ جتنی کوئی جد و جہد بھاگ دوڑ کر سکتا تھا کرتا رہا ہوں، اب بھی جو ہو سکتا ہے اس ویڈیو کے ذریعے، پیغام کے ذریعے،
جلسوں میں کہیں آنا جانا ہو جاتا ہے، وہاں اپنی تقریر کے ذریعے عرض کرتا رہتا ہوں کہ تجربہ کر کے دیکھ بیٹھے ہیں کہ ایک ہی مطالبہ آتا ہے ہر جگہ سے، اکٹھے ہو جائیں، اتحاد کریں۔ یہ الگ بات ہے کہ 18 سال اتحاد مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اور مجاہد ملت مولانا محمد عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ رہے۔ سنیوں کی ایک ہی جماعت تھی سیاسی، جمعیت علماء پاکستان۔ بعد میں کچھ گروپ شروپ بنے، وہ بنوائے گئے، کھڑے کیے گئے۔ آپ ساری قوم کو پتہ ہے، میں کسی کا نام نہیں لیتا کسی کی دل آزاری نہ ہو لحاظ کرتے ہوئے۔ کبھی کبھی دل تو کرتا ہے یہ تاریخ ہے اپنی بیان کر دیں کس کس نے کیا کیا ہے، لیکن پھر آج کل چونکہ میری فکر اس نتیجے پہ ہے کہ ان کو کسی طرح اکٹھا ہونا چاہیے، ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے، اس لیے میں بہت ساری باتیں جبر کر کے اپنے اوپر ان کو دبا لیتا ہوں کہ بیان نہ کروں۔ لیکن یہ بات تو بڑی دیر سے محسوس کر رہا ہوں، جب سے حضرت مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ اور مجاہد ملت کے درمیان کچھ تھوڑا سا اختلاف پیدا کیا گیا اور وہ 8 7 10 سال الگ الگ رہے، بہت نقصان ہوا۔ اور اس وقت سے مطالبہ، چونکہ دونوں گروپوں میں جو کارکن تھے وہ ہمارے ساتھی تھے، اور جو لوگ نہیں تھے پہلے جمعیت کے ساتھ وہ بھی جب ملتے تھے تو وہ کہتے تھے جی کسی طرح اکٹھا کریں۔ لیکن بدقسمتی سے جب ہم اکٹھے ہوئے ہی ہوئے، حضرت مجاہد ملت اور قائد اہل سنت کا جب اتحاد ہوا تو اس وقت ان دونوں کا وقت بزرگوں کا پورا ہو چکا تھا۔ پہلے ایک بزرگ کا انتقال ہو گیا حضرت مجاہد ملت رحمۃ اللہ علیہ کا، پھر حضرت قائد اہل سنت کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت پروفیسر سید شاہ فرید الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ پرانے بزرگوں میں سے جو سیاسی فکر کے حامل تھے موجود تھے، وہ بھی 2 4 سال بعد وصال فرما گئے۔ جناب جنرل کے ایم اظہر خان صاحب وہ بھی وصال فرما گئے۔ سب نئے لوگ آ گئے اور وہ بھی آپس میں اکٹھے نہ رہ سکے بدقسمتی سے، اور اس کے نتیجے میں نئی تنظیمیں بنیں، اور نئی تنظیمیں بننے کے بعد سے لے کے اب تک میں چونکہ بہت کچھ سرد گرم دیکھ بیٹھا ہوں، اس لیے میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ نتائج، اگر آپ اچھے نتائج چاہتے ہیں، مثبت نتائج چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق ملے، تو اس کے لیے اپنی انا کو ختم کر کے ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھنا ہوگا، اکٹھے ہونا ہوگا۔ اگر اکٹھے ہو جائیں، ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں، اور 2 4 مہینے اگر کوئی ہیں الیکشن کی تیاری کر لیں، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے، آسان طریقہ کار، کچھ سیٹیں ہماری ایسی ہیں جو ہم جیتتے رہے ہیں، 70 میں جیتی، 77 میں الیکشن نہ ہونے دیا گیا، اس میں جو ہوا اس کو چیلنج کر دیا گیا۔ اب بہت ساری سیٹیں، اس کے بعد پھر غیر جماعتی انتخابات آ گئے، پھر 88 میں 26 سیٹیں ہم پہ الزام لگا کہ ہم نے 26 سیٹیں جو ہیں وہ ہروا دی ہیں۔ نون لیگ والوں نے کہا ہماری سیٹیں ہروا دی، تو ہمارے بزرگوں نے کہا کہ یہ تمہارے کوئی ورثے میں تو نہیں ملی تھیں، کوئی جہیز میں تو نہیں آئی تھی تمہیں، یہ سیٹیں تو عوام کے ووٹوں سے تھیں، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اہل سنت نے ووٹ دے کے ہماری سیٹیں خراب کی تو اتنی سیٹیں اہل سنت کے لیے چھوڑ دو تاکہ کوئی دوسرا نہ آ سکے، لیکن اس کے لیے بھی وہ تیار نہیں تھے۔ وہ اپنی وراثت سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ساری سیٹیں ہماری ہیں، اگر یہ ہمارے ساتھ مل کے لڑیں تو بس اس طرح کا مل کے لڑیں کہ یہ ہماری حمایت کریں، یہ کوئی بندہ اپنا کھڑا نہ کریں سیٹ پہ، یہ میدان میں نہ اتریں، بس یہ ہماری حمایت کریں، واہ واہ کریں ہماری، اور ہمارے کھڑے کیے ہوئے خواہ بدماش ہیں، خواہ چور ہیں، خواہ سمگلر ہیں، ان کو ووٹ دیں۔ وہ اپنا یہ رائٹ سمجھتے ہیں۔ ہمارے قائدین الحمدللہ اس فکر کو چیلنج کرتے تھے، ان کا خیال تھا کہ ہمیں میدان میں خود اترنا ہے اور اپنا حق لے کے اہل سنت و جماعت اور خاص کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو غالب کرنا ہے، جد و جہد کرنی ہے دین کے غلبے کی۔ اس لیے انہوں نے جو ہو سکتا ہے، جتنی محنت ہو سکتی ہے، زندگی کے آخری سانس تک، حضرت مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ اسلام آباد میں تھے، سینٹ کے اجلاس میں تشریف لے جا رہے تھے، تیار ہو کے غسل فرما کے تلاوت کر کے اپنے جانے کی تیاری کر رہے تھے، لباس بدل کے۔ اللہ کریم نے
اور ان کا وقت پورا ہو گیا تھا، انہیں بلاوا آ گیا، وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ مجاہد ملت حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ میرپور میں امام محمد رضا کانفرنس میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے تھے، وہاں آخری دن واپس آئے، بیمار ہو گئے، اور اس سے اگلے دن ہی وہ وصال فرما گئے۔ وہ دن آخری دن تک، زندگی کے آخری سانس تک جد و جہد کرتے رہے۔ کاش ان کا ساتھ نہ دینے والے، خواہ وہ سنی جماعتوں کے ہیں یا وہ سیاسی جماعتوں کے سنی ہیں یا دین کے دعوے دار ہیں، کبھی کبھی اپنے آپ پہ غور کر لیں کہ جواب تو انہیں دینا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین کے حضور ان کو جواب دینا پڑے گا کہ ان کو آواز دی جاتی رہی، بلایا جاتا رہا، دعوت دی جاتی رہی کہ دین کی طرف آ جائیں، ایک دفعہ دین کو ووٹ دیں، حضور کے نظام کو ووٹ دیں، لیکن وہ آمادہ نہیں ہوئے۔ انہوں نے اپنی اپنی برادریاں نہیں چھوڑیں، چودراہٹیں نہیں چھوڑیں، اپنی قومیتوں کو نہیں چھوڑا۔ کراچی میں یا رسول اللہ کہنے والے، قائد اہل سنت کے ہاتھ چومنے والے، ایک عصبیت کے پیچھے لگ کے، زبان کے پیچھے، مہاجر اردو سپیکنگ کے پیچھے لگ کے اپنے ایسے نورانی قائد کو چھوڑ کے الگ ہو گئے، اور پھر انہوں نے بھگتا۔ کئی سال تک کراچی میں قتل و غارت گری ہوتی رہی، آگ اور خون کا کھیل وہاں کھیلا جاتا رہا، اغوا برائے تاوان، بتہ، قتل و غارت گری۔ مولانا کا ساتھ چھوڑا تھا، نظام مصطفیٰ کا رستہ چھوڑا تھا، اور امت کو تقسیم کرنے والے ایک غدار کے پیچھے لگے تھے۔ اس کا نتیجہ تو ظاہر ہے پھر بھگتنا پڑا، اور کئی سال تک کراچی کا امن تہو بالا ہو گیا، خوف میں مبتلا رہے۔ ہر بندے کو خوف ہوتا تھا کہ باہر نکلے تو کہیں مارے نہ جائیں، پتہ نہیں گھر سلامت پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے۔ ہزاروں لوگ چھوڑ کے کراچی پنجاب میں آ گئے۔ تو ایسے حالات بھی گزرے ہیں، لیکن کاش کوئی چیز ہمیں جگانے کے لیے، کوئی ہمیں بیدار کرنے کے لیے کہ یہ ہمارے ساتھ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہم نے سبز گنبد والا جھنڈا چھوڑ کے ترنگا جھنڈا لگایا اپنے گھروں پہ، نتیجہ ہمارے سامنے۔ تو میں سارا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی اب پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ہم صفر پہ آ گئے۔ حضرت صاحب قائد ملت اسلامیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہوا تو وہ سینٹ میں تھے، اور ان پہ اتفاق ہو رہا تھا کہ وہ سینٹ میں قائد حزب اختلاف ہوں۔ پہلے چیئرمین کے لیے ان کا نام آ رہا تھا، لیکن اس وقت مسلم لیگ نون کے سینیٹر اسحاق ڈار نے غداری کی اپنے لیڈر کے کہنے پہ، اور حضرت مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی بجائے کسی اور کو سینٹ کا چیئرمین بنانے کے لیے ووٹ کیا۔ بہرحال قائد حزب اختلاف تو حضرت قائد اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ آ رہے تھے۔ ان کے وصال کے بعد کئی سال تک ہم اسمبلیوں سے آؤٹ ہو گئے، آج تک بھی قومی اسمبلی اور سینٹ سے بحیثیت جماعت اہل سنت کی تمام تنظیمیں جو ہیں وہ غائب ہیں۔ تو کیا ہمیں غور و فکر نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہوئے اس انجام کے ساتھ کیوں دو چار ہیں؟ ہمارے ساتھ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ جب بھی غور فرمائیں گے تو آپ کے دل سے آواز آئے گی کہ اس کی وجہ ہماری انا ہے، ہمارا برادری ازم، ہمارا مفاد پرستی کا ذہن جو بن چکا ہے۔ میرا یہ دوست ہے، میرا یہ چودھری یار ہے، میرا یہ میاں صاحب یار ہے، میرا یہ ملک صاحب جو ہے بڑا خاص آدمی ہے، نمبر ایک۔ اور نمبر دو، میں اس آستانے کا پیر ہوں، میں اس آستانے کا گدی نشین ہوں، میں فلاں بڑا عالم ہوں، میں اس سے بڑا عالم ہوں۔ کسی دوسرے کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایسا ہی رہا، اگر یہی کچھ رہا، یہی سوچ رہی کہ ہم کسی دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، کسی دوسرے کو ماننے کے لیے تیار نہیں، ایک پلیٹ فارم پہ آنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر آپ کامیابی کی امید کیسے لگا کے بیٹھے ہوئے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ اکیلے اکیلے آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ آپ بھی دیکھ چکے، ہم بھی سب دیکھ چکے، باری باری سب آزما چکے، سارے ہتھ کنڈے اور حربے استعمال کر چکے۔ اب ایک دفعہ اگر آپ یہ بھی آزما کے دیکھ لیں کہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے 4-6 مہینے، بہت ساری سیٹیں ہماری تھیں، میاں والی مجاہد ملت مولانا محمد عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ والی سیٹ، مظفر گڑھ کی 2 سیٹیں، کاظمی صاحبان کی سیٹ، رحیم یار خان سے جہاں سے حامد سعید کاظمی صاحب کامیاب ہوئے، اور وہ رحیم یار خان سے نور محمد ہاشمی صاحب جہاں سے کامیاب ہوئے۔ جھنگ کی 3 سیٹیں 70 میں الحمدللہ ہمارے پاس تھیں،
حضرت مولانا محمد ذاکر صاحب، صاحبزادہ نذیر سلطان صاحب، غلام محمد بروانہ صاحب، وہ ایسے علاقے ہیں جہاں اہل سنت کا ووٹ تھا۔ کراچی میں جہاں قائد اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ، حیدرآباد والی سیٹ جہاں بعد میں ایک دفعہ ڈاکٹر زبیر صاحب بھی جیتے، تو اس طرح ملک میں اور بہت ساری سیٹیں ایسی تھیں، صوبائی اسمبلی کی بھی کچھ سیٹیں تھیں جہاں تھوڑی محنت کر کے اچھے نتائج حاصل کیے جا سکتے تھے۔ تو ان پہ بیٹھ کے کچھ نہ کچھ، جنرل انصاری صاحب یہاں لاہور سے جمعیت علماء پاکستان کے ٹکٹ پہ یہ مصری شاہ کے علاقے سے، شادرہ وغیرہ اور سارے اس ایریے سے جیتے تھے، اور بعض علاقوں میں 2002 میں ہمارے کینڈیڈیٹوں نے بڑے 88 میں بہت اچھے ووٹ لیے تھے اور 2002 میں ووٹ لیے تھے۔ تو یہ ساری سیٹیں جو ہیں ان پہ محنت کی جا سکتی تھی مل جل کے، اور اگر خاکم بدہن کل الیکشن میں ہم ہی ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے، ہماری ایک جماعت نے بندہ کھڑا کر دیا، دوسری جماعت نے بندہ کھڑا کر دیا، تیسری جماعت نے بندہ کھڑا کر دیا، تو لوگوں کے سامنے، ہم اپنے ہی لوگوں کے سامنے جو ووٹ ہمارا ہے ان کے سامنے بھی ہم مذاق بن کے رہ جائیں گے، تو جیتنے کی امید کہاں باقی رہے گی۔ اس لیے فقیر ابھی قبل از وقت یہ سب کو پیغام دے رہا ہے، کوشش ہماری جاری ہے۔ میں آج بہت ساری باتیں اسی لیے نام نہیں کسی کا لے رہا، کوشش جاری ہے اور جاری رہے گی انشاءاللہ۔ سب کو پیغام دے چکے ہیں، یہ بھی میں عرض کر رہا ہوں سب سے کہ فقیر بھی کی اپنی کوشش بھی اپنی جگہ، آپ بھی تھوڑا تھوڑا 2-4 قدم آگے پیچھے کریں، آپ بھی ہلیں جلیں، آپ بھی اپنی طرف سے کسی خواہش کا اظہار کریں کہ ہمیں ملنا چاہیے، تاکہ لوگوں کی جو امید بندھی ہوئی ہے، لوگ جو آس لگائے بیٹھے ہیں ہم سے، جو ہماری ملاقاتوں کی امید اور آس لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ کرے یہ ایک پلیٹ فارم پہ آ رہے ہیں یا آ جائیں گے، وہ بھی خوش ہو جائیں، اور جب وہ خوش ہوں گے تو دل سے دعا کریں گے، تو ان کی دعا بھی ہمیں انشاءاللہ کام دے گی۔ لیکن یہ بات طے ہے، اگر آپ اور ہم ایک جگہ نہیں آتے اور آنے والے الیکشن میں بھی صفایا ہوتا ہے تو پھر بڑی مایوسی ہوگی، پھر پتہ نہیں کہاں تک، کب تک یہ ہم اسی انجام سے دوچار رہیں گے، دور دور تک بھی کوئی کامیابی کے آثار بہت مشکل ہو جائیں گے۔ اور اب اگر وقت ہے، لوگوں کو امید ہے، اکٹھے ہو جائیں، ایک جگہ پہ آ جائیں، تو بہت سارے مثبت نتائج نکل سکتے ہیں۔ کچھ سیٹیں ایسی ہیں جو آپ جیت سکتے ہیں محنت کر کے، اکٹھے ہو کے، جد و جہد کر کے۔ کچھ افراد ایسے ہیں، ان کی منت کریں، سیاسی قائدین جا کے ان کو الیکشن کے میدان میں اتاریں، خود ان سے کہیں کہ آپ آئیں، آپ کے آنے سے یہ سیٹ جیتی جا سکتی ہے، آپ کو اللہ نے عزت دی ہے، آپ کا بڑا آستانہ ہے، آپ ہمارے بڑے عالم ہیں، آپ کا اسمبلی میں جانا دین کے لیے مددگار ثابت ہوگا، دین کی سربلندی کا ذریعہ بنے گا۔ ایسے افراد کو خود کھڑا کریں، ان سے کہیں، تاکہ کچھ چند سیٹیں جو ہیں آنے والے الیکشن میں، اور ایک دفعہ آپ اسمبلی میں آئیں گے، 10 15 20 اللہ کرے زیادہ آئیں، اب میری زبان جو ہے یہ 10-15 والی بھی اس سے بہت زیادہ آئیں، تو پھر لوگوں کی امید بند جائے گی۔ جب ایک دفعہ آپ آئیں گے تو میرا اپنا دل کہتا ہے، میرا تجربہ اور جو اللہ نے مجھے تھوڑی بہت سیاسی بصیرت دی ہے، اس سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ آپ 8-10 بندے بھی آ جائیں تو اگلا الیکشن آپ کا ہوگا، آپ کے لوگوں کو امید ہو جائے گی کہ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، میدان میں آ سکتے ہیں، اور 5-10-15-20 بندوں کا گروپ بھی اگر ایک دفعہ آ جائے تو وہ بہت ساری باتیں منوا سکتا ہے۔ اب آپ روزانہ بلیک میلنگ دیکھ رہے ہیں، کاف لیگ، ایم کیو ایم اور چھوٹے گروپ جو ہیں، کسی بل کی حمایت کرنے کے لیے، کبھی ووٹ دینے کے لیے اپنے مطالبات منواتے ہیں، اور ہمارے مطالبات کو ذاتی تو ہیں نہیں، ہمارے مطالبات تو الحمدللہ جب بھی آئیں گے ہمارے مطالبات تو دینی ہوں گے کہ سودی نظام ختم کرو بھائی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی گارنٹی دو۔ یہ ہمارے مطالبات تو یہی ہوں گے کہ غریب کے لیے جو کچھ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہولتیں دی ہیں ان تک ہم پہنچاؤ، کہ مددگار بنو۔ تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی، میرا خیال ہے اگر آپ ایک دفعہ ہوں گے تو اس سے ادھر ادھر نہیں ہو سکے گا، اس لیے اس پہ غور فرمائیں۔ اور وہ ذمہ داران جن کی بات مانی جاتی، جن کی بات سنی جاتی، وہ اپنے اپنے حجروں میں چھپ کے نہ بیٹھیں کہ مجھے کیا ہے، ٹھیک ہے جی جو کچھ ہوتا ہے ہونے دو، وہ کل جواب دہ ہوں گے اللہ کے حضور، سوال ان سے بھی ہوگا۔ وہ اپنی اپنی کوشش کر کے
جہاں جہاں ان کا اثر رسوخ ہے ان کو بٹھائیں، سب کو بٹھائیں ایک پلیٹ فارم پہ، کوشش کریں کہ آنے والے دنوں میں اہل سنت بڑی طاقت اور قوت کے ساتھ میدان میں نکلیں، اتحاد کر کے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ایک دوسرے کے دست و بازو بن کے میدان میں نکلیں، تاکہ وہ خواب جو ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا اس ملک میں، اس ملک کو بناتے ہوئے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خواب دیکھا تھا، ہم اسے اپنی زندگی میں شرمندہ تعبیر ہوتے ہوئے دیکھیں۔ اللہ رب العالمین اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمارے اس خواب کو، اس خواب کی اتحاد کی صورت میں تعبیر بنا دے اور اہل سنت ایک طاقت اور قوت بن کے میدان میں